بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کل ہم نے 18ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پڑھا۔ 18ویں پارے میں سورۃ المؤمنون، سورۃ النور، سورۃ الفرقان موجود ہے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان، نیک اعمال، شرک کی مذمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور اللہ کی رحمت کا ذکر فرمایا۔ سورۃ المؤمنون میں ہم نے کامیاب مومنوں کی صفات، قیامت اور نجات کے بارے میں پڑھا۔ سورۃ النور میں ہم نے زنا کے احکام، پردے کی ہدایت اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات کے بارے میں پڑھا۔ سورۃ الفرقان میں ہم نے قرآن کی حقانیت اور مشرکین کے اعتراضات پڑھے۔ تو آج ہم نے 19ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پڑھنا ہے۔ 19واں پارہ وقال الذی میں سورۃ الفرقان، سورۃ الشورى، سورۃ النمل موجود ہے۔ اس میں قرآن پاک کی حقانیت، انبیاء کرام کے واقعات، توحید اور قیامت کی نشانیاں بیان کی گئیں۔ پوائنٹ نمبر 1، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 21 to 77 تک میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اعتراضات اور قیامت کا دن، حضرت نوح، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے اور رحمان کے بندوں کی صفات کا ذکر کیا گیا۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 21 to 34 تک میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اعتراضات اور قیامت کا دن کا ذکر کیا گیا۔ کفار کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتہ کیوں نہیں دیا گیا؟ تو اسی طرح کے کفار کے اعتراضات تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ قرآن کے نازل ہونے پر اعتراض تھا۔ کفار کا اعتراض تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنایا ہوا ہے اور اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا۔ اسی طرح کے کچھ اعتراضات کفار نے کیے۔ قرآن کے نازل ہونے پر اعتراض کیا، کہتے تھے کہ یہ قرآن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنایا ہوا ہے اور اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے ان کو سورۃ الفرقان میں دیا۔ پھر کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بشر ہونے پر اعتراض کہ یہ کیسا رسول ہے جو عام انسانوں کی طرح کھاتا پیتا اور بازاروں میں چلتا ہے۔ اگر واقعی نبی ہوتا تو فرشتہ آتا یا اس کے پاس خزانہ ہوتا۔ اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا کہ پہلے بھی تمام نبی انسان ہی تھے اور عام زندگی بسر کرتے تھے۔ اصل معیار ایمان اور ہدایت ہے، نہ کہ ظاہری شان و شوکت۔ پھر اس کے بعد قرآن کی ایک ہی بار نازل نہ ہونے پر اعتراضات کیے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے تو یہ ایک ہی بار مکمل کیوں نہیں نازل کر دی گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کو بتدریجاً نازل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اس کے ذریعے ایمان والوں کے دل مضبوط ہوں اور انہیں ہدایت ملتی رہے۔ پھر اعتراض کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے پر، کہتے تھے اگر یہ واقعی سچا دین ہوتا تو اس کی پیروکار کمزور اور غریب لوگ نہ ہوتے بلکہ بڑے سردار امیر لوگ ایمان لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل عزت ایمان اور تقوی میں ہے اور دنیاوی مال و دولت کسی کی حقانیت کا معیار نہیں۔ پھر کہتے تھے قیامت کے بارے میں اعتراض کرتے تھے کہ وہ قیامت کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے یہ محض ایک کہانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیاں اور اس کے دلائل بیان فرمائے اور واضح کیا کہ کفار قیامت کے دن سخت نقصان میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں کفار کے اعتراضات کا نہ صرف دلائل کے ساتھ جواب دیا بلکہ ان کے رویے کو بھی واضح کیا کہ وہ حق کو قبول کرنے کے بجائے بہانے تراشتے ہیں۔ اسی لیے سورت کے آخر میں عباد الرحمن کی صفات بیان کی گئی تاکہ ایمان والوں کو پتہ چلے کہ حقیقی کامیابی کا معیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ قیامت کے دن مجرم اپنے اعمال پر شرمندہ ہوں گے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی اور حق کی دعوت بھی اسی صورت کی آیت نمبر 35 to 62 میں موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے واقعات اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کے ذریعے اپنی وحدانیت کا ثبوت دیا، رحمان کے بندوں کی صفات بھی بیان کی آیت نمبر 63 to 77 تک میں، اور واضح کیا کہ صبر کرنے والے اللہ کو پکارتے ہیں، راتوں کو قیام کرنے والے ہیں، اور انہی لوگوں کو جنت کی خوشخبری بھی دی گئی۔ 19ویں پارے میں ہی سورۃ الشورى میں آیت نمبر 1 to 68 تک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا۔ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واضح اور عربی زبان میں نازل کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی داستان، جس میں فرعون کا دریائے نیل میں غرق ہونا بیان کیا گیا۔ قرآن کی عظمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی اسی سورت کی آیت نمبر 192 سے 227 تک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا اس کا ذکر کیا گیا۔ شاعر اور وحی میں فرق بیان کیا گیا، کیونکہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ سورۃ الشورى کے بعد 19ویں پارے میں سورۃ النمل کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 1 to 55 تک میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات و معجزات کا ذکر فرمایا۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 1 to 14 تک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضا کے معجزات عطا کیے، اور فرعون اور اس کے درباریوں کا تکبر بیان کیا گیا۔ اسی سورت کی آیت نمبر 15 to 44 میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا بھی ذکر کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں، جانوروں، جنات کی زبان بھی سکھائی گئی۔ ہدہد پرندے کے ذریعے انہیں ملکہ سبا کی خبر ملی، جو سورج کی پوجا کیا کرتی تھی، سورج کو مانتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو اسلام کی دعوت دی۔ پھر اسی سورت کی آیت نمبر 45 to 55 تک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بے حیائی اور ان پر عذاب کا ذکر کیا گیا۔ تو اس بارے میں ہم نے سورۃ الفرقان میں پڑھا مشرکین کے اعتراضات، قیامت اور رحمان کے بندوں کی صفات، کہ رحمان کے بندے کون سے ہوں گے؟ صبر کرنے والے ہوں گے، اللہ کو پکارتے ہوں گے، راتوں کو قیام کرنے والے ہوں گے، اور انہی کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اور سورۃ الشورى میں ہم نے پڑھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی قوموں کے انجام اور قرآن کی حقانیت۔ سورۃ النمل میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا اور قوم لوط کے بارے میں پڑھا۔ اللہ کریم میرا بتانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو بھی بتانے سننے میں غلطی بے ادبی کوتاہی ہوئی، ان تمام کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔